السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے، خاص کر ان فرقہ پرستوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف ابھی جس طریقے سے جو چل رہا ہے نیا ایشو جو ہمارے پاس بڑا دھوم سے چل رہا ہے، وہاں کی لوکل عدالت بولدی کہتے کہ جو ہے سو یہ 1991 کے قانون کو لاگو نہیں کرتا ہے۔ 1993 میں 1993 کے کچھ پروف ان کے پاس نکلے۔ ارے تمہاری کیسی نسل ہے، تمہاری جنپت کا انڈا، تمہاری وہ 500 سال پرانی مسجد ہے، 482 سال پرانی مسجد کو ایک وہ بنا لیے ہوئے ہے۔ ارے تم لوگوں کا یہ چلنے والا نہیں ہے۔ کئی کے لیے ماحول خراب کر رہے ہیں دیش کا، کئی کے لیے نان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ گندگی، یہ سوچ، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ تمہاری تھو ہوتی ہے، اس کے بعد اکھاڑ تو کچھ نہیں سکتے۔ یہ ایسی طرف دیش کو لے کے جا رہے ہیں تم لوگ۔ صرف دیش کے اندر لوگ بدزن نہیں ہو رہے، صرف دیش کا مسلمان بدزن نہیں ہو رہا، سارے عالم کا مسلمان بدزن ہو رہا۔ اس سے ہر طرف تمہاری تھو ہو رہی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تم لوگوں کو ابھی بھی بول رہا ہوں، یہ انبھکتی سے باہر نکلو، گو اور متر سے باہر نکلو۔ اپنے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہم ملک کو ہمارے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک دنیا میں مثال دیا کرتے تھے ہمارے ملک کی، ہماری تہذیب کی، جس طریقے سے ہم مل جل کے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تم لوگ؟ اب ہر طرف وہ عدالت، لوکل عدالت یہ بول دی، لوکل عدالت وہ بول دی۔ ارے لوکل عدالت کیا بولتی کیا نہیں بولتی وہ سب ہم کو پتہ ہے، وہ ہم کو معلوم ہے۔ تمہاری اسکرپٹ صرف پڑھ کے سنانا ہے ان کو، اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بھول گئے کہ سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا حکم کرنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ پاک پروردگار۔ جب وہ گرجتے ہیں تو ایسا برستے ہیں تو تمہاری کائنات بھی مٹ جائے گی، تمہاری کائنات بھی مٹ جائے گی۔ اور رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو ایک بات صاف کر دوں میں، اور یہ بات بتا دوں میں، جس طریقے سے یہ لوگ جو گندگی جو مچاتے ہیں، یہ لوگ ابھی GCC کو بھی پتہ چل چکا ہے یہ لوگوں کا، اور OIC کو بھی ان کی زبان کا اور ان کے ارادوں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے۔ اور لیکن یہ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، ترکی کے رجب طیب اردگان، ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے پردھان منتری سے ٹیلی فون پہ بات بھی کی۔ اب یہ پھر نیا کیا شروع کر دیے۔ ہمارے پردھان منتری تو یہ کہنے لگی کہ میرے کو تو یہ چیز کا کچھ علم ہی نہیں ہے، میرے کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ بول رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں، اس کے اوپر کیا ہے میں دیکھوں گا، ابھی معلوم کروں گا، معلوم کر کے بتاؤں گا کیا ہے کیا نہیں۔ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے سو ہم برابر بات کریں گے اور یہ چیز کو روکیں گے، یہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ پردھان منتری نے اچھی طریقے سے رجب طیب اردگان کو سنا دی۔ تو رجب طیب اردگان نے یہی کہا ان کو کہ دیکھیے، آپ ابھی سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی سنیے اور یہ اپنے کان کھول کے سن لیجئے کہ یہ چیز، یہ گندگی بابری مسجد کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ تو بابری مسجد کے ساتھ جو ہوا تھا، یہ غیر بابری مسجد کا اگرچہ کریں گے تو یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت خراب بات ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر توجہ دو اور دیکھو کہ کون ہے اس میں شامل، کون کروا رہے ہیں اور کون کر رہے ہیں۔ یہ کرنا اور یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ دیش کے پردھان منتری ہے، وزیر اعظم ہے۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔
बहरकैफ मैं ये आप लोगों को ये कह दूं, जो यूएनसीसी और ओआईसी ने और जीसीसी ने जिस तरीके से यूएनसीसी तक ये बात को पहुंचा दी थी, और क्योंकि ये मीटिंग तो जो है सो तकरीबन ये सुबह से चल रही थी, वैसे कल 2 बजे से स्टार्ट हुई थी, आज ज़ेर इख्तिमाम हो गया वो, आज 4:30 बजे ख़त्म हो गई, और 4:30 बजे ये नतीजे पे आए हैं ये लोग कि इनकी ऐसी कौन सी भी हरकत जो करेंगे इनके लिए ख़ुद नुकसानदा होगी, इनके लिए नुकसानदा होगी। हमने हर चीज़ बर्दाश्त की है, लेकिन जहाँ तक मस्जिद की बात आ जाएगी, हम मस्जिद अल्लाह का घर होता है, कोई हिंदुस्तानी भारत के मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये दुनिया के सारे मुसलमान की प्रॉपर्टी है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना होने देंगे। ये कहना था उनका। अज़ां हो रही है, ज़रा रुक रहा हूँ। اللهم صل على اللهم صل على اللہ۔ बहरकैफ अज़ां हो रही थी इसलिए रुका मैं। आप लोगों को ये खुले तौर पे कह दूं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जो आप लोग का पास जो बेचैनी सी छाई गई है यानमाबी मस्जिद को लेकर, आप लोग फ़िक्र मत करो, मायूस मत हो, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि दुनिया जैसा जिस तरीक़े से बाबरी मस्जिद के मामले में जो ये लोगों की उससे वाकिफ़ नहीं थी, सिर्फ़ कहते गए, ये लोग अपना ज़बान देते गए, जुमलेबाजी करते गए, उसके बाद जो काम करना था काम करे वो लोग। लेकिन इसके लिए ये लोगों को पता है कि इनके पास जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए जिस तरीक़े से पहले जो धोखा दिए वो नहीं दे सकते ये लोग। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जो है सो यानी इंशाअल्लाह ताला इनका दिल नहीं लगता, इनके पास कुछ काम और है नहीं भाई। क्योंकि देशवासी किस तरफ जा रहे हैं, देश बेरोज़गारी से मर रहा है, देश महंगाई से मर रहा है, लेकिन इनको एक पैसे की फ़िक्र नहीं है। इनको चाहिए वोट बैंक अपना किसी तरीक़े से, क्योंकि इनको मालूम है इनकी कमज़ोरी, ये लोग खुश होते हैं इन चीज़ों में, मुसलमानों को अज़ियतें दी जाए, मुसलमानों को तंग नज़री से देखा जाए, मसाजिद के बारे में बात की जाए, दरगाहों के बारे में बात की जाए, तो ये लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है, जो ये लोग एक ज़माने से करते हुए आ रहे हैं 8-9 साल से। लेकिन इसके लिए भी हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मायूस आप लोग मत हो। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ इंशाअल्लाह आप लोगों के हक़ में होगी, और अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ है। और उसके बाद ये जीसीसी, ओआईसी और यूएनसीसी हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ताला हर वो चीज़ होगी। और जिस तरीक़े से ये लोग जो परेशान कर रहे हैं, ये परेशानियों का भी ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। अपनी बहुत बड़े फ़तह यकीनी है, क्योंकि खुले तौर पर खुले अल्फाजों में कह दिया गया है ये लोग को, ये गंदगी बंद करो, ये तंग नज़री बंद करो, अपने मुल्क के विक़ार का सोचो, अपने मुल्क के एकजहती का सोचो, और सारों को लेके चलो। ये तुम्हारा काम है, ये वर्क करो तुम। ये काम अभी तक करते हुए नहीं आए, ये काम करो। ये कहना था रजब तैयब उर्दगान हो गए, शेख नवाफ अल सबाह हो गए, शेख तामी हो गए, उन सारों का जिन्होंने भी टेलीफोन पे बातचीत की। और ये चीज़ें सिर्फ यानी हमारे देश का मुसलमान बेचे नहीं है, ये सारे आलम इस्लाम और सारी दुनिया का मुसलमान, आलम इस्लाम को मुसलमान बेचैन है इसके ऊपर। लेकिन आप लोग फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा
اب یہ کہہ دیے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، گودی میڈیا یہ بول رہی وہ مینار کے اندر جا کے کریں گے وہ لوگ، ادھر جا کے وہ نکلا، ادھر جا کے یہ نکلا. یہ سارے اسٹوریاں چلتے رہیں گے. وہ لوگ اپنے ٹی آر پی کی چکر میں یہ گندے الفاظ استعمال کرتے. اگرچہ یہ لوگ ایمانداری سے کام کرتی ہے گودی میڈیا، تو یہ پہلی بات تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، لیکن ان کا کام ہے یہ بولنا، ان کا کام ہے یہ کرنا ہے، ان کو خوش کرنا، اسی کا ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، پیسہ لیتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے اور سارے مل جل کے رہیے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام